السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ریاض الصالحین کا 5 نمبر باب ہمارا الحمدللہ چل رہا ہے، اور آج حدیث نمبر 61 نمبر حدیث ہے۔ عن ابی ذر جندب بن جنادۃ و ابی عبد الرحمن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال۔ سیدنا ابی ذر جندب بن جنادہ اور سیدنا عبد الرحمن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما، یعنی یہ حدیث 2 صحابی روایت کر رہے ہیں عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال کہتے ہیں، اتق اللہ حیثما کنت، اللہ سے ڈرو جہاں کہیں بھی ہو، واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها، اور برائی کے پیچھے نیکی کرو کیونکہ نیکی جو ہے وہ برائی کو مٹا دیتی ہے، وخالق الناس بخلق حسن، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ رواہ الترمذی، یہ حدیث سنن ترمذی میں روایت کی ہے، اور امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث سے، جس کو 2 صحابی روایت کر رہے ہیں، اس میں پہلی چیز ہمیں اللہ سے ڈرایا جا رہا ہے کہ انسان کہیں بھی ہو، کسی بھی جگہ ہو، بھلے وہ 7000 پردوں میں بھی چھپ جائے، 7000 چھتوں میں چھپ جائے، لیکن وہ اللہ کے علم سے مخفی نہیں ہے۔ اللہ بخوبی اس آدمی کی، اس بندے کو جانتا ہے۔ اس لیے انسان جہاں کہیں بھی ہو، جس جگہ بھی ہو، اس کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ یہ اس حدیث میں اتق اللہ یعنی حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو، یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرما رہے ہیں۔ حکم دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کام لازمی کرنا ہے، تو اللہ کا تقوی، اللہ سے لازمی ڈرنا ہے انسان کو۔ اور اس کے ساتھ پھر انجانے میں، جانے انجانے میں دوسری جو بات اس حدیث سے ہمیں سمجھائی جا رہی ہے، انسان ہے، خطا کار ہے، گناہوں کا ہو جاتا ہے، خطاؤں کا پتلا ہے، لیکن بہترین انسان اسے قرار دیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جو خطا کرتا ہے، غلطی کر لیتا ہے اور اس پر ندامت اختیار کر کے واپس لوٹ آتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، وہ بہترین انسان ہے۔ تو انسان سے جانے انجانے میں برائی ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، اس لیے یہاں بھی اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر برائی ہو جاتی تو اس پہ نیکی کرو، کیونکہ جو نیکی ہے، نیکی برائیوں کو مٹا دیتی ہے۔ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، کہ اگر برائی کوئی ہو جاتی ہے تو اس کے فوراً بعد نیکی کرو، وہ اس کو مٹا دے گی۔ یہ دوسرا ہمیں جو حکم اس حدیث میں مل رہا ہے وہ، اور تیسرا جو حکم یہ اسی کے تحت کہ خالق الناس بخلق حسن، کہ معاشرے کی اصلاح بھی اس میں کی جا رہی ہے کہ انسان اپنا اخلاق اچھا کرے، بہتر کرے، اپنے آپ کو نمونہ بنا کر لوگوں میں پیش کرے، تاکہ اس کے جو حقوق العباد ہیں وہ بھی پورے ادا ہو جائیں۔ تو اس طرح اس کو اچھے اخلاق کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ وہ اچھے اخلاق سے اپنے معاملات کرے، اپنا بزنس کرتا ہے، اپنے کسی بھی قسم کے معاملات کرتا ہے، اس میں اچھے اخلاق کا پہلو اجاگر رکھنا چاہیے۔ یہ حدیث ہمیں جینے کا طریقہ سکھلا رہی ہے، ہمیں معاشرے میں رہنے کا طریقہ سکھلا رہی ہے، ہمیں اپنا اللہ سے معاملہ بنانے کا طریقہ سکھلا رہی ہے۔ تو یہ بہت اہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، جس کو ہمیں یاد رکھ کر اس پر عمل کرنا ضروری ہے، تاکہ ہماری زندگی اچھی سنور سکے اور آخرت ہماری بہتر ہو سکے۔ اب اس میں انسان جو گناہ کر لیتا ہے اس سے کیا مراد ہے؟ انسان بعض دفعہ کبیرہ گناہ کرتا ہے جس کے لیے توبہ شرط ہے، توبہ کا ہونا ضروری ہے، وہ توبہ ضروری کرے۔ اس سے مراد وہ گناہ چھوٹے جو عام انسان سے ہو جاتے ہیں جانے انجانے میں، تو یہ اس سے مراد ہے۔ اگر کبیرہ گناہ ہوتے ہیں تو پھر اس کو توبہ لازمی کرنی ہے۔ یہاں جو حدیث سے مراد ہے وہ چھوٹے گناہ ہیں۔ اسی طرح حقوق العباد کے بارے میں بھی ہے کہ انسان کسی کے بارے میں اگر غیبت بھی کر لیتا ہے وہ حقوق العباد میں آتا ہے، اس پر وہ معافی اس وقت ہوگی جب وہ بندہ اس کو معاف کر دے گا۔ حقوق العباد میں یہ شرط ہے کہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ معاملہ کیا ہے تو وہ آپ کو پہلے معاف کرے گا، اس کے بعد آپ اللہ سے معافی مانگیں گے تو پھر آپ کو یہ معافی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ اس حدیث کو خاص کر ہمیں ہر وقت اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ اس میں جو پہلو بتلائے گئے ہیں یہ ہماری زندگی کے لیے بہترین نمونہ بن سکتے ہیں، ہم دوسرے لوگوں کے لیے اس حدیث پر عمل کر کے بہترین نمونہ بن سکتے ہیں، اور اس طرح ہمارے معاشرے کی اصلاح بھی بہت جلد ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔